الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ونستعين سيئات أعمالنا يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. اچھا جی آج کسی نے کہا کہ آپ تاریخ بھی بتا دیا کریں جس دن محفل ہو تاکہ وہ شروع میں یاد بھی رہے. تو آج کیا تاریخ ہے؟ 26 مارچ ہے. اچھا 26 مارچ 2023 ہے. رمضان المبارک کے مہینے کی آج چوتھی شب ہے اور رات تقریباً 12:40 ہو گئے. تو ہم بحر شریعت کے عقائد کا جو کورس کر رہے ہیں اس کے بحر شریعت کا جو پہلا حصہ ہے اس میں عقائد باری تعالیٰ توحید کے بارے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقائد کا ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس میں ہمارے 2 عقیدوں کی تفصیل ہو چکی تھی پچھلی ویڈیو میں. تو آج ہم تیسرے کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے کی کوشش کریں گے. عقیدہ نمبر 3 لکھا ہے اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے. اس کی معنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک کہتے ہیں کسی چیز کو سمجھ لینا, نظر آنے والی چیز کو دیکھ لینا, دائیں بائیں آگے پیچھے. آج کل ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو 3D میں دیکھ لینا, اس کو یعنی دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے سے اس کو پورے حدود اربعہ اس کے چاروں طرف سے اس کو سراؤنڈنگ سمیت اس کو سمجھ لینا کہ اس کے دائیں یہ ہے, بائیں یہ ہے, آگے یہ ہے, پیچھے یہ ہے, اوپر یہ ہے, نیچے یہ ہے. اس کو پورے طریقے سے کور کر لینا, اس کو بولتے ہیں ادراک. یہ عربی کا لفظ ہے. تو اس میں جو وضاحت کی گئی ہے بزرگوں کی طرف سے تو کہا گیا کہ کسی چیز کو نظر آنے والی چیز کو 6 طرف سے دیکھ لینا, دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سب دیکھ لینا اور سمجھ لینا. یہ اس کو ادراک کہتے ہیں. تو یہ ظاہر سی بات ہے آنکھ سے ہوگا, کان سے ہوگا, ناک سونگھنے سے ہوگا, حواس خمسہ کے ذریعے ہوگا. ٹھیک ہے. تو حواس خمسہ کو ملائیں تو عقل بنتی ہے کہ جو کچھ ہم سونگھتے ہیں, جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اور جو کچھ سنتے ہیں, جو کچھ چھوتے ہیں اور جو کچھ چکھتے ہیں, 5 چیزیں, ان سے ایک پکچر ڈرا ہوتی ہے, ایک جو ہے نا تصویر مکمل ہوتی ہے. مکمل کرنے والی قوت کو عقل کہتے ہیں کہ عقل جو ہے ان 5 معلومات کو جمع کر کے ایک فیصلہ کرتی ہے, جزیات کو جوڑ کے اور ایک کل بناتی ہے, کمپوننٹس کو جوڑ کے ایک سمجھ لے کہ کمپاؤنڈ بناتی ہے, الفاظ کو جوڑ کے سمجھ لو جملہ بناتی ہے. تو عقل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو دیکھ سکتے ہیں ہم آنکھ سے, تو نہ کان سے اس کو سن سکتے ہیں, نہ زبان سے چکھ سکتے ہیں, نہ ہاتھ سے اس کو چھو سکتے ہیں اللہ کی ذات کو, رب تعالیٰ کی ذات کو. تو ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے, عقلی طور پہ ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے, یعنی اس کو ہم پورا سمجھ نہیں سکتے, پورا اس کا ہم پتہ نہیں لگا سکتے. جیسے کہ کسی چیز کو سمجھ لیتے ہیں,
مثال کے طور پہ یہ فون ہے تو میں اس کو عقلاً سمجھ سکتا ہوں کہ اس کا رنگ ایسا ہے، اس میں کلر ایسا ہے، ٹھیک ہے، دائیں اس کے اوپر یہ ہے، نیچے یہ ہے، پھر یوں اس کی لمبائی، چوڑائی، موٹائی، اچھا سختی ہے، نرمی ہے، ٹھیک ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں تو میں عقلاً اس کو، میری عقل اس کو سمجھ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو عقل نہیں سمجھ سکتی، یعنی پوری طرح، ادراک کہتے پوری طرح سمجھ لینا، عقل میں پورا پورا اس کو لے لینا، اس کو ادراک کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کہ اس کی ذات کا ادراک، یعنی اس کی ذات کو دیکھ لینا، سمجھ لینا، پرکھ لینا، چھو لینا، یہ محال ہے، عقلاً محال ہے یہ، کہ جو چیز محال مانا ناممکن، امپاسبل، کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے، کہ جو چیز ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے عقل اس کو گھیر لیتی ہے، محیط مانا سراؤنڈنگ، اس کو گھیر لیتی ہے پوری عقل، اور اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی گھیر نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کو۔ البتہ اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً اس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ البتہ اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً اس کی صفات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کام جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج کو نکالتا ہے اور غروب کرتا ہے، بارش برساتا ہے، سبزہ اگاتا ہے، بادلوں کو چلاتا ہے، کبھی طوفان آتے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی موسم بہار آتا ہے، کبھی موسم خزاں آتا ہے، موسموں کی تبدیلی، لوگوں کا زندہ رہنا، لوگوں کا پیدا ہونا، اشیاء کا جنم لینا، اپنے کمال کو پہنچنا، پھر فنا ہو جانا، پھر اس کی جگہ دوسری چیزوں کو لے آنا۔ کائنات کا سلسلہ چل رہا ہے یہ، سورج، چاند، ستارے، ہم خود اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم خود بخود پیدا نہیں ہو گئے، ہم تو کسی کے فعل کا اثر ہے۔ تو یہ سارے کام عقل کہتی ہے کہ اس کو کرنے والا کوئی ہے، عقل اتنا تو سمجھتی ہے، یعنی یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو ہے نا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، یعنی کوئی، عقل اتنا پتہ کر سکتی ہے۔ اب وہ کون ہے اس کا نام نہیں جانتی عقل، عقل اتنا سمجھ سکتی ہے ایک شخص ہے، اس کو آپ صحرا میں لا کے ڈال دو، اس کو جنگل میں چھوڑ دو، اس کو نہ کوئی پڑھاؤ نہ لکھاؤ، کچھ بھی نہ کرو، جیسے جیسے وہ بڑا ہوگا اس کو شعور آئے گا تو وہ اتنا سمجھے گا کہ یار کوئی تو ہے، مجھے کس نے پیدا کیا، یعنی میں کون ہوں، مجھ میں کیسی تبدیلیاں آ رہی ہیں، میں بچہ تھا بڑا ہو گیا ہوں، مجھے نکل رہی داڑھی آ گئی، میں بڑا کیسے ہو گیا، کون مجھے بڑا کر رہا ہے، کون مجھے، کس نے پیدا کیا، پھر آسمان کو دیکھے گا کس نے پیدا کیا، زمین کو دیکھے گا کس نے بنایا۔ اگر اس سے سوال کیا جائے تو وہ کہے گا بھئی کوئی تو ہے، میں نہیں ہوں تو کوئی تو ہے، میں نے تو نہیں کیا، میں خود بخود پیدا نہیں ہوا، درخت خود بخود پیدا نہیں ہوتے، بادل خود بخود نہیں آتے، اتنا وہ سمجھے گا کہ کوئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کو دیکھ کر، افعال کو دیکھ کر اس کی صفات کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا ہے کہ جس کی یہ صفت ہے، کوئی مارنے والا ہے، کوئی زندہ کرنے والا ہے، کوئی بارش برسانے والا ہے، کوئی دھوپ نکالنے والا ہے، صفات ہے نا اس کی، تو کوئی تصرف کرنے والا ہے، کیونکہ سارے کام ایک ترتیب سے ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی ایک ہی ہے،
کیونکہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ دو شخص جب کسی کام کو کرتے ہیں تو وہاں پہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. خود مختار ہو کے نہیں کر سکتے, شریک ہو کے کر سکتے ہیں, سارے مل کے فیصلہ کرنے بھئی جو میں کروں گا وہ تو نے اس کی مخالفت نہیں کرنی, اور جو تو کرے گا میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا, تب بھی مرضی تو ایک ہی کی چلی, تو یعنی ایک ہی ہوا نا, ایٹ اے ٹائم تو ایک ہی ہوا نا, تو کوئی ایک ہی ہے. اتنا وہ سمجھ لے گا عقل میں. اچھا, اتنا ادراک رکھنا یعنی عقل سے اتنا سمجھنا یہ ہر عاقل پر فرض ہے. اس کے لیے کسی نبی کی حاجت نہیں ہے. اتنا سمجھنے کے لیے صرف عقل سلیم چاہیے اس کو. تو جب ہم اس کے کاموں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معرفت افعالی حاصل ہوتی ہے. افعال معنی فعل, فعل کی جمع افعال, کام. ہم دیکھتے کہ ہاں کوئی تو ہے جو یہ کام کر رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی ٹیبل پہ کھانا رکھا ہوا ہے, کوئی شخص گیا تو وہ ہرگز یہ نہیں سوچے گا کہ یہ کھانا خود بخود بن گیا ہوگا, ٹیبل خود بخود آ گئی ہوگی, اور اس کے کمپوننٹس, اس کے اجزاء خود بخود ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں گے, ہانڈی میں آ گئے ہوں گے, پک گئے ہوں گے, اور ان میں ذائقہ آ گیا ہوگا, آگ خود بخود جل گئی ہوگی, ہے نا. یا اوون کی چیز ہے تو اوون میں خود بخود چلی گئی ہوگی, اوون خود بخود آن ہو گیا ہوگا, اوون خود بخود بن گیا ہوگا. کوئی بھی یہ نہیں سوچے گا. خود بخود کا ذہن کسی کا نہیں بنے گا, بلکہ وہ یہی کہے گا ارے کھانا کس نے بنایا, کھانا کس نے رکھ دیا. کھانا چکر بولے گا ارے کھانا بڑا اچھا بنا ہے, کس نے بنایا. ہمیشہ وہ یہ پوچھے گا کس نے بنایا. تو کام کو دیکھ کر کام والا سمجھ میں آتا ہے. اس کو کہتے ہیں معرفت افعالی, کہ فعل کو دیکھا کہ یہ فعل ہوا ہوا ہے, something has been done, کچھ ہوا ہوا ہے. اب وہ کس نے کیا ہے, اس کا فاعل کون ہے, کرنے والا کون ہے اس کا, تو کوئی تو ہوگا نا. تو اتنا سمجھ میں آتا کہ کوئی ہے. تو اور اس کی صفات یہ ہے کہ اس کو کھانا پکانا آتا ہے. اتنا سمجھ میں آئے گا یار وہ کھانا پکانے کا کوک ہے بھائی, کوئی اجنبی آدمی نہیں ہے, اور کس درجے کا کوک ہے اس کو کھانا بتائے گا کہ اس درجے کا کوک ہے بھائی یہ. تو اہل معرفت اس کائنات کو دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کائنات کو دیکھو, اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا حل تری من فطور, کیا کائنات میں آسمان و زمینوں میں کوئی تمہیں کجی اور خرابی نظر آتی ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, ہم نے دیکھو آسمان کو چراغوں سے سجایا, ہاں, اور ہم نے شیطانوں کو مارنے کے لیے رجوما للشیاطین, اور ہم نے شیطانوں کو جو شہاب ثاقب گرتے ہیں تو شیطانوں کو مار جو پڑنی پڑتی ہے اس سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں, زمینوں میں, ہر چیز میں اپنے افعال کے ذریعے اپنی ذات کی نشانیاں چھوڑی ہیں. تو عقل کیا کرتی ہے کہ ان کاموں کو دیکھ کر فعل کے ذریعے پہلے فعل سمجھتی ہے, اس کے بعد اگلا اس کا سٹیپ ہوتا ہے کہ وہ بھائی کوئی ہے, یعنی جس کی یہ صفات ہے, اس کی صفات کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس کو. اور جیسے کھانا پکانے والا کوئی, ابھی ہم اس کا نام نہیں پتہ کون ہے, اتنا پتہ چل گیا کہ کھانا کھا کے ہمیں لگا یار یہ, ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ کھانا کسی نے بنایا ہے, بنانے کا فعل سمجھ میں آیا, اور بنانے والے کی صفت سمجھ میں آ گئی کہ بنانے والا کس صفت کا ماہر, یعنی اس صفت میں ماہر ہے یا کچا پکا ہے. جیسا کھانا ہے ویسا ہم اس کو سمجھیں گے کہ بھئی ایسا ہے وہ. ابھی ہمیں اس کی ذات کا نہیں پتہ, اس کا نام نہیں پتہ چلا ہمیں. پھر ہم جس گھر میں جائیں گے تو پوچھ لیں گے بھائی یہ کھانا کہاں سے بنوایا, بولے جی فلاں چکن ہاؤس سے بنوایا تھا, یا گھر میں ہمارے جو ہے گھر والوں نے بنایا, تو پتہ چل جائے گا بھائی گھر والوں نے کھانا بنایا ہے.
کھانے کی صفت اس کا ذائقہ، خوشبو، اس کے رنگت. بھائی جو دیکھ کے انسان کو کھانے کا دل چاہتا ہے یار یہ کھا لوں، یا کھانے کا دل نہیں چاہتا. آپ کو وہ کیسا لگا؟ کیسے کا جواب صفت ہے، اور بنانے والا کون ہے، کون کا جواب ذات ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ تو فعل کی معرفت ہو گئی. فعل کی معرفت. پھر فاعل کی صفات کا پتہ چلتا ہے کہ کرنے والا کوئی ہے لیکن ابھی نام نہیں پتہ چلا. تو اس کائنات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ جو کام نظر آتے ہیں، مختلف کام ہوتے ہوئے، موسمی تبدیلیاں ہیں، مخلوقات کا پیدا ہونا ہے، فنا ہونا ہے، مر جانا ہے، اپنے نقطہ کمال کو پہنچنا ہے، ایک دوسرے کی جگہ ریپلیس ہو جانا ہے. کائنات میں جو لوگ غور کرتے ہیں ان کو واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی حکمت والے کے کام ہے جو یہ کر رہا ہے، اور قدرت والا ہے، وہ پورا کنٹرول ہے اس کا. سمندر آبادیوں پہ نہیں چڑھتا، اس کی لہر آتی ہے تو لگتا ہے بس ابھی یہ اوپر ہی آئے گی، لیکن وہ تھوڑی دیر میں واپس ہو جاتی ہے. کیسے واپس ہو جاتی ہے؟ کون لے کے جاتا ہے اس کو؟ ان سوالوں کا جواب ہم نے سائنس سے حاصل کیا. تو سائنس نے ہمیں بتایا بھائی میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے، وہ ایک الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے. سمندر کے اندر ایک کرنٹ چلتا ہے جس سے لہریں کنٹرول ہوتی ہیں، کیونکہ لہریں پھینکتا بھی ہے سمندر اور سمیٹتا بھی ہے. تو وہ کیسے؟ ایک الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے سمندر کے اندر. اسی طرح یہ جو پرندے چلتے ہیں، پرندوں کو کوئی یہ جو نا بتانے والا نہیں ہے کہ راستہ ادھر کو جاتا ہے کہ ادھر کو جاتا ہے. نکلتے ہیں اپنے گھر واپس آتے ہیں، ڈائریکشن کیسے پتہ کرتے ہیں. تو یہ بھی وہ سمجھ لیں کہ ایک نیویگیشن کا نظام ہے کائنات کا، کہ وہ زمین سے ہی سمجھتے ہیں. حالانکہ وہ عقل نہیں سمجھ، عقل تو ان میں ہے نہیں، لیکن اتنا ادراک اللہ نے ان میں رکھا ہے کہ وہ زمین سے اپنی ڈائریکشن کا پتہ کر لیتے ہیں. یہ بھی الیکٹرو میگنیٹک سسٹم ہے. ہماری تمام فلائٹس اسی پہ چلتی ہے، پورا نیویگیشن سسٹم اسی پہ چلتا ہے ہمارا. ورنہ ہم سمت کو کھو دیں کہ ہم کون سی سمت میں، ہمیں پتہ ہی نہ چلے. تو کوئی ایسا بنانے والا ہے اور وہ قدرتوں کا مالک ہے، اور بڑا حکیم ہے، حکمت والا ہے، اور بہت بڑا علم والا ہے. تو علیم، سمیع، بصیر، قدیر، قادر، حکیم، حلیم، جبار، قہار، یہ اس کی صفات، ان کے افعال سے اس کے افعال سے ہمیں پتہ چلتی ہے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں جو ایسا ہے وہ کون ہے. کون کا ہمیں پتہ نہیں چل سکتا عقل سے. تو اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا کہ وہ اللہ ہے، اس کا نام اللہ ہے. تم جس کو دیکھ رہے ہو نا کہ سارے کام وہ کر رہا ہے، تو اس کا تمہیں ویسے تعارف نہیں ہو سکتا. ایسی بات ہے، وہ خود تو کسی کے سامنے آتا نہیں، اس نے اپنے نمائندے رکھے ہوئے ہیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اجمعین. انہوں نے آ کر خبریں دی، کیونکہ یہ غیب کی باتیں ساری. تو انہوں نے آگے بتایا بھائی اس کا نام اللہ ہے، اس کی صفات یہ ہیں. پھر انہوں نے کھول کے بتایا وہ رحمان ہے، رحیم ہے. چھپی چھپی باتیں جو کہ عقل میں نہیں آ سکتی تھی وہ انہوں نے کھول کے بتا دی. تو یوں معرفت ذات حاصل ہوئی. تو معرفت کے 3 سٹیپ ہوئے. پہلا کاموں کی معرفت، اس کو معرفت افعالی کہتے ہیں. ایک صفات کی معرفت کے کرنے والا کوئی ہے، اس کی یہ صفات ہے، تو معرفت صفات حاصل ہوئی. تیسرا یہ کہ معرفت ذات حاصل ہوئی کہ وہ کون ہے. کون؟ تیسرے سٹیپ پہ جا کر اس کی ذات کا پتہ چلا. یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے، کہ عقل سے اس کی ذات کو نہیں سمجھا جا سکتا. عقل یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کا کیا نام ہے، تو کیسا ہے. پوری طرح ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا ٹھیک.
حضور یہاں لکھا ہوا ہے کہ اجمالاً اس کی صفات، ہاں پھر ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے. تو صفات کی معرفت بھی کیا پوری طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی؟ نہیں، پوری طریقے سے کیسے حاصل ہوگی بھائی؟ جتنی ہماری عقل ہے، اب ایک معرفت تو سمندر ہے نا، اور ہر بندے کے پاس اپنا اپنا جگ، اپنی اپنی بالٹی، اپنا اپنا برتن، اپنا کپ، یہ اس کی عقل کا پیمانہ ہے. جیسے انبیاء کرام علیہ السلام، انبیاء کرام کو جو معرفت حاصل ہوتی ہے وہ ان کے لحاظ سے ہوتی ہے کہ ان کی عقل اتنی بڑی ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے نا، ان کو ان کے لحاظ سے معرفت حاصل ہوتی ہے، عقل سلیم کے لحاظ سے. ہمیں ہماری عقل کے لحاظ سے منع چھوٹے چھوٹے، تو ہمیں تھوڑی تھوڑی معرفت حاصل ہوتی ہے. حضور یہ صفات کی جو معرفت ہوتی ہے، کیا جو عام لوگ ہوتے ہیں ان میں کیا کسی جیسے اولیاء کرام ہوتے ہیں یا پھر اور ان کے مریدین ہیں، تو کوئی ایک صفت کی معرفت حاصل ہوتی ہے یا کوئی چند ایک صفات کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے ان کو، ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ہاں یہ ہے کہ اس میں اجمالاً تو جن صفات سے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے، رزق ملتا ہے، اچھا زندگی موت، اس کی حکمت، اس کی قدرت، بارش برسانا، بادلوں کو چلانا، یہ سب جو ہم اپنی عقل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ تو تقریباً سب میں کامن ہے. سب میں جو غور کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا. پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کسی ایک بات کی زیادہ معرفت حاصل ہو جاتی ہے. جب وہ تجلی اس پر آتی ہے صفات کی، جیسے کسی کو عطا کی معرفت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتوں کی برسات کر دی، اس پر باسط، معطی، منعم، رزاق، یہ صفات اس کو، مال بھی آ رہا ہے، دولت بھی آ رہی ہے، پیسے بھی ہے، اولاد بھی ہے، روزگار بھی ہے، صحت بھی ہے، سب نعمتیں ہی نعمتیں. تو اس کو نعمت دینے والے کا بھی پتہ چلے گا بھی نعمت کا ہے، یہ نعمت اللہ نے مجھے دی ہے. اس کے دوسری طرف جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ وہ قابضوں کی ہے، مذلوں کی ہے، قہار و جبار کی ہے. تو جس پر وہ آتی ہیں اس کو ان صفات کی معرفت حاصل ہوتی ہے زیادہ. جس کو لوگ ذلیل کر رہے ہوں گے اس کو پتہ چلے گا یار یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھائی مذل بھی ہے، وہ ذلیل بھی کرتا ہے بندے کو، معز بھی ہے، عزت بھی دیتا ہے تو ذلیل بھی کرتا ہے. تو جس صفت سے اس کا واسطہ پڑتا جاتا ہے اس صفت کی اس کو زیادہ معرفت حاصل ہوتی جاتی ہے. اور حضور وہ جو وظائف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی نام اس کا وظیفہ ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے کہ جس وظیفے کو وہ پڑھے گا اسی کی معرفت، اسی کی تجلی اس کی طرف متوجہ ہوگی. ٹھیک ہے، تو اگر اس کو عام طور پہ رزق چاہیے، سالک کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، تو ایک ذاکر کی بات کروں جو ذکر کرنا چاہتا ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ بھائی مجھے مال و دولت حاصل ہو، تو وہ یا منعم ہو، یا معطی، یا رزاق ہو، یا کریم ہو، یا لطیف ہو، یا رؤوف ہو، یا رحیم ہو، یا رحمان، ایسے نام وہ پڑھے گا. تو اس کو ان اسماء کی تجلی، یعنی ان اسماء کا جو افعال ہے اس پہ روشن ہو جائیں گے. اچھا، اب آپ کو کسی کو دشمن سے انتقام لینا ہے تو آپ یا منتقم پڑھیں گے، دشمن کو ذلیل کرنا ہے تو یا مذل پڑھیں گے. اسی طرح دشمن کے لیے جو آپ چاہیں گے کہ قابض، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو روک لے، اس کو ذلیل کرے، اس کو رسوا کرے، چاہے وہ ذاتی دشمن ہو یا وہ دینی دشمن ہو، ہے نا. تو وہ صفات جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی تجلی
جس پر آپ کروائیں گے یا اللہ اس پر ہو یہ تجلی، تو اس پر ہوگی تو بھی آپ دیکھ لیں گے کہ ہاں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تجلی اس پر ہو رہی ہے۔ جیسے آپ نے یا ممیتو پڑھا کسی کے لیے، یا اللہ اس کو مار دے، اب وہ بھلے بیمار بھی ہوا تو آپ بولے کہ دیکھا آ گیا نا، اچھا مرے گا تو وہ اپنے ٹائم پر ہی، لیکن جیسے گولی سے مارتے ہیں تو مر جاتا ہے نا، تو اسی طرح وظائف سے بھی مر جاتے ہیں لوگ، وظائف سے، کالی پیلے عمل سے بھی مر جاتے ہیں، جادو سے بھی مر جاتے ہیں لوگ، مرتے ہیں نا۔ تو اس پہ تو لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، جادوگر تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہاں جاؤ 2 بجے مر جائے گا تمہارا بندہ، ہمارا شکار اتنے بجے مرے گا۔ اور اگر ایسے بھی بڑے بڑے فرعونوں کے دعوے سنے میں نے کہ وہ پیسے لیتے تھے اور کہتے تھے جاؤ، معاذ اللہ کفار تھے، ظاہر سی بات ہے، نقل کفر نہ باشد، تو وہ کہتے تھے بھئی یہ پیسے رکھ جاؤ، اور 9 بجے اگر وہ مر گیا تمہارا دشمن تو میں نے مارا، اور 9:01 پہ مارا تو معاذ اللہ پھر کہتے پھر اللہ نے مارا، پھر میں نے نہیں مارا، آپ نے پیسے لے جانا واپس۔ ایسے بھی لوگ ہوتے تھے، تو ان کے قبضے میں جنات ہوتے ہیں تو وہ اس کو ٹھیک ٹائم دے دیتے ہیں، ابے 9 بجے مار دیو، پیسے رکھے یہاں پر، تو جیسے گھڑے میں 9 بجیں گے وہ اس کا گلا دبائے گا، کچھ کرے گا، جنات ہوتے ہیں نا ایسے لوگوں کے پاس، تو وہ یہ پھر بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں، خدائی دعویٰ شمار ہوتا ہے یہ۔ تو ان کے پاس یہ طاقتیں ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جو طاقت دی ہے وہ اللہ نے دی ہے نا، ہماری آزمائش کے لیے، اور اس کی بھی آزمائش ہے اس میں۔ تو جنات کو جو طاقت ہے، کفار جنات کو، اس میں ان کی آزمائش ہے، تو یہ تو ہے۔ تو صفت کس کی ظاہر ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، ممیت کی۔ کام کوئی بھی کر رہا ہے، فاعل حقیقی کون ہے؟ اصل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کوئی کسی کی تعظیم کر رہا ہے تو عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ذریعہ کون بن گیا؟ بندہ۔ کوئی کسی کو ذلیل کر رہا ہے تو ذلت دینے والا کون ہے؟ وہ بھی وہی ذات ہے، لیکن ذریعہ کون بن گیا؟ دنیا کا کوئی آدمی، کوئی چیز وسیلہ بن گئی اس کے لیے۔ تو وہ یہ ساری پھر معرفت اس کو حاصل ہونے لگتی ہے کہ وسیلہ کون ہے اور اس کے پیچھے اصل ذات کون ہے۔ تو پھر وہ جو یہ سمجھ لیتا ہے وہ کسی مخلوق کو پوجے گا نہیں، کہے گا نہیں بتوں کو تو وہ گھاس ہی نہیں ڈالے گا، یار بتوں ہم خود بناتے ہیں، تو ہٹاؤ سائڈ پہ، باقی کون ہے؟ فرشتے ہو گئے، جنات ہو گئے، بولا نہیں یہ بھی ذرائع ہیں، وسائل ہیں، یہ معبود نہیں ہے۔ وہ تو پھر دشمنوں کے لیے بددعا بھی نہیں کرے گا، نہیں کرے نہ کرے اس کی، یعنی اپنے مزاج کی بات ہے، اگر وہ معاف کرنے کا مزاج اس پہ غالب ہے تو وہ بددعا نہیں کرے گا، لیکن نقصان کی دعا تو دیکھو انبیاء کرام نے بھی کی، اپنی امتوں کے لیے کی نا، کی۔ تو دعا اور بددعا کرنا تو بندے کی اختیار کی بات ہے، لیکن وہ کس سے کر رہا ہے دعا اور بددعا؟ اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہے نا، یا اللہ اس کے حق میں یہ کر دے، اس کے حق میں یہ کر دے۔ تو معرفت ذات جو ہے وہ صفات کے بعد آتی ہے، پہلے فعل کے ذریعے صفات سمجھ میں آتی ہیں کہ کوئی ایسا ہے کہ جس کی یہ صفات ہے، اور پھر وہ کون ہے، کون پہ جا کے ہمیں پھر دین اور وحی کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ اللہ ہے، ایسا ہر امت کو اس کے نبی نے نام بتایا کہ وہ اللہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ اچھا جی، تیسرا عقیدہ ہمارا مکمل ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے، یعنی ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام کوئی عقل سے نہیں بوجھ سکتا کہ وہ کون ہے،
اس میں ذات اس کی کیسی ہے، اسی طرح اس کی صفات کا بھی پورا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے آنکھ کھولے گا بندہ تو اس کو اللہ تعالیٰ کی کام سمجھ میں آئیں گے کہ یہ کام ہوئے ہوئے، میں خود پیدا ہوا ہوں، یہ ساری مخلوق پیدا ہوئی ہے، موسموں کا بدلنا، زمین و آسمان میں دے گا، سورج چاند ستارے اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیے ہیں، یعنی کسی نے پیدا کیے ہیں، پھر کسی سے وہ آگے جائے گا کہ وہ پھر کیسا ہے، اس میں حکمت ہے، وہ علم والا ہے، وہ قدرت والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تھوڑا وہ کر کے وہ سمجھے گا۔ پھر بھی نبی اکرم یا اپنے دور کے نبی کا محتاج ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے، کہ وہ ذات جو کہ اپنے دور میں ان کے نبی ہوئی، اور ہر نبی نے پھر آگے اپنے لوگوں کی رہنمائی فرمائی کہ جو تم کو کھلاتا ہے، جو پلاتا ہے، جو مارتا ہے، جو جلاتا ہے، جو اٹھاتا ہے، جو سلاتا ہے، جو جگاتا ہے، جو رلاتا ہے، جو ہنساتا ہے، وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام اللہ ہے۔ تو ذات کا پتہ ٹھیک پتہ نبیوں سے ہی چلا، اور عقل وہاں آ کے فیل ہو گئی۔ عقل نے کیا سمجھا؟ فیل سمجھا تھوڑا بہت، اور اس کے بعد فیل سے اس نے کیا سمجھا؟ صفات کو سمجھا۔ تو یہ 3 سٹیپ میں معرفت ہے۔ سب سے کم معرفت فیل کی معرفت، یعنی اللہ تعالیٰ کے کام سمجھ میں آ رہے ہیں، دوسرے میں کہ یہ کام کرنے والا کوئی ہے جس کی یہ صفات ہیں، اور تیسرے پہ جا کر وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی ذات کیسی ہے۔ تو ذات کو صفات سے سمجھا جا سکتا ہے، اور صفات کو افعال کے ذریعے، کاموں کے ذریعے۔ تو یہ 3 سٹیپ معرفت ہے۔ یہ پہلا سٹیپ افعال کی معرفت، اس کو معرفت افعالی کہہ دیتے ہیں۔ دوسرا سٹیپ معرفت صفات، ٹھیک ہے، اور تیسرا سٹیپ معرفت ذات۔ انبیاء کرام نے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، تو یہ عقل میں تو نہیں آئے گی نا یہ بات، تو انہیں کیسے پتہ چلا کہ میں جس سے کلام کر رہا ہوں وہ رب کی ذات ہے؟ یہ تو دیکھیں، انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل میں جو ڈالتا ہے، یہ یعنی قدرتی طور پہ ان کو سمجھ میں آیا، عقل میں آیا کہ یہ رب کا ہی کلام ہے، یہ رب ہی ہے میرا جو اس پودے کے ذریعے مجھ سے کلام ہو رہا ہے۔ کیونکہ اس کی کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ جو کلام ہو رہا تھا کس کیفیت کا کلام تھا، وہ کیا ہیبت، کیا روب، کیا دبدبہ، کیا جلال، کیا جمال اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر ہو رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، اس کی ذات کی گواہی تو کوئی نہیں دے گا، کوئی فرشتہ نہیں ہوگا بھائی یہ اللہ ہے تو اس سے بات کر رہا ہے۔ اب کیا پتہ وہ فرشتہ خود فرشتہ ہے کہ نہیں ہے، ہمیں کیا پتہ وہ شیطان ہی ہو، ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر دلیل کوئی نہیں بن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دلیل خود ہے۔ تو وہ جب اس نے کلام فرمایا یعنی موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہوا کہ جیسے اس بات کا یقین ہوا کہ کوئی کلام کر رہا ہے نا، اس بات کا یقین ہوا کہ یہ آواز اس پیڑ میں سے آ رہی ہے، تو اسی طرح یہ بھی یقین ہوا۔ اصل میں وہ یقین کرنے کے لیے ہوا سے بات نہیں چاہیے، جو عام آدمی میں نہیں ہوتے، نبی میں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبوت عطا کرتا ہے، عالم ارواح میں اس نے نبوت عطا کی نا، نبی تو اسی وقت بنا دیا اس نے، عالم ارواح میں نبوت کی تقسیم ہو گئی کہ فلاں 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 کو فلاں جگہ کا نبی بنایا جائے گا۔
تو ارواح کو کچھ صفات عطا ہوئی. عام لوگوں کو حواس خمسہ عطا ہوئے، چکھنا، چھونا، سننا، دیکھنا، بولنا، ایسے ہی ہے نا. یہ 5 حواس ہر انسان کو عطا ہوئی. ظاہری حواس. باطنی حواس بھی ہیں ہمارے، خوشی محسوس کرنا، غم محسوس کرنا، عقل، سمجھدار ہونا، عقل رکھنا، ٹھیک ہے. اسی طرح معرفت رکھنا، سمجھداری. تو یہ سب ذہانت، ذہین ہونا یا بیوقوف ہونا، یہ سب ہے نا. کسی کے کان بہت بڑے ہوں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات سمجھ جائے گا، وہ کان بڑے ہیں اس کے. تو کسی کی آنکھیں بڑی ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ اندر کی باتیں بھی دیکھ لے گا، لوگوں کے اندر بھی دیکھ لے گا، وہ بصیر ہو جائے گا. نہیں، وہ ناظر ہو سکتا ہے، باصر ہو سکتا ہے. وہ ظاہری حواس الگ ہیں اور باطنی حواس الگ ہیں. انبیاء کرام کو جو باطنی حواس عطا ہوتے ہیں، ظاہری حواس اور باطنی حواس، ان کا معاملہ بالکل ہی الگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع پوشیدہ نہیں ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ میں صرف سامنے دیکھ رہا ہوں؟ نہ مجھ پر تمہارا رکوع پوشیدہ ہے اور نہ تمہارا خشوع. رکوع تو جھکنے کو بولتے ہیں، خشوع کہتے ہیں دل میں اللہ کا خوف ہونا، دل کی کیفیت کو خشوع کہتے ہیں. تو نہ تمہاری ظاہری حالت مجھ پر پوشیدہ ہے اور نہ تمہاری باطنی حالت مجھ پر پوشیدہ ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مضمون کا ارشاد. تو وہ دیکھتے ہیں، ان کو وہ حواس عطا ہوتے ہیں جو عام بندے کو حواس عطا نہیں ہوتے. وہ فرشتے کو دیکھ لیتے ہیں، عام بندہ دیکھے گا اندھا ہو جائے گا، دیکھ نہیں سکتا. جبریل علیہ السلام کو جو دیکھتا تھا تو ان کی اصلی شکل میں اندھا ہو جاتا، تاب نہیں لا سکتا تھا. بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شاید ایک صحابی، یا تو یہی ہے کیونکہ یہ بھی آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو ان کا ہے یا ایک اور مفتی عامر القاسم نعیمی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جبریل علیہ السلام دکھا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان کو منع فرمایا، پھر دکھا دیا اور کہا کہ اس کو دیکھنے والا نابینا ہو جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا برکت تھی کہ وہ اس وقت تو نہیں ہوئے، لیکن آخری عمر میں پھر ان کی بصارت چلی گئی. ایسے وہ تو انبیاء کرام میں سے کوئی بھی نابینا نہیں ہوتے. بلکہ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، تو اس کے بارے میں علماء محتاطین فرماتے کہ نابینا نہیں ہوئے تھے، ان کی نظر کمزور ہو گئی تھی. کیونکہ بالکل نابینا ہو جانا یہ عیب ہے، اور یہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ ایسے عیوب سے پاک رکھتا ہے. تو جس طرح ان میں ظاہری عیب نہیں پیدا ہونے دیتا اللہ تعالیٰ، اسی طرح باطنی ان کو ایسا کمال عطا کرتا ہے، باطنی حواس ان کو ایسے عطا ہوتے ہیں. اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کو دیکھیں، ایک جھلک اس کی. ایک مرتبہ یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، تو ایک دھماکے کی آواز آئی. فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم جانتے ہو یہ کس کی آواز ہے؟ تو عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا یہ اس پتھر کی آواز ہے جو آج سے 70 سال پہلے
جہنم کے کنارے سے لڑکایا گیا تھا جہنم کے اندر. تو اب 70 سال کے بعد اس کی تہہ میں پہنچا, اس کے دھماکے کی آواز آئی. بتائیے ہمیں آتی ہے یہ آواز صحابہ نے بھی سنی؟ یہ آواز صحابہ کرام نے بھی سنی. مفتی عامر یار قاسم نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں, شرح میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا, اور ان کی محفل کی برکت ایسی تھی کہ ان کو بھی سنا دی آواز کہ تم بھی سن لو, ہے نا. تو وہ جو دل میں ہو رہا ہے, دل میں کیا ہو رہا ہے وہ دل کو جانتی ہے. ان کی آنکھ وہ صرف نہیں دیکھتی جو ہماری آنکھ دیکھ لیتی ہے, بلکہ ان کی آنکھ وہ بھی دیکھ لیتی ہے جو ہم تصور نہیں کر سکتے. ان کے کان صرف اتنا ہی نہیں سنتے جتنا ہمارے سنتے ہیں, بلکہ وہ سنتے ہیں جو جہاں تک ہمارا گمان نہیں ہوتا. فرشتوں کو دیکھو نا, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا صفات دی ہیں. اب ایک فرشتے کے بارے میں آتا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان فرشتہ, کہ جو قبر انور کے پاس کھڑا ہے, اور کائنات میں کہیں پر بھی کوئی درود پڑھتا ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بندے کا نام اور اس کے باپ کا نام بتاتا ہے, اور وہ درود پہنچاتا ہے کہ سرکار فلاں بندے نے آپ کا نام لے کر, اس کا نام یہ, اس کے باپ کا نام یہ, وہ یہ درود شریف آپ کی بارگاہ میں اس نے بھیجا, پڑھ رہا ہے. اب بتائیے کائنات میں کون کب درود شریف پڑھ رہا ہے, کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا سپر کمپیوٹر, کہاں سے آواز آ رہی ہے, اس کا نام کیا ہے. اچھا پڑھنے والا اپنا نام تھوڑی بتا رہا ہے, وہ فرشتے میرا نام یہ ہے بتا دیو, میرے باپ کا نام یہ ہے, وہ تو پڑھ رہا ہے بس درود شریف. اس فرشتے کو پتا ہے یہ کون ہے, اس کے باپ کا نام کیا ہے, اس کا نام کیا ہے, اور اس نے کب درود شریف پڑھا, دن میں کتنی دفعہ پڑھا, کتنے وقت پڑھا, نماز میں پڑھا, نماز کے باہر بھی پڑھا. تو وہ ایک فرشتہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا صلاحیتیں دے دی اس کو. تو اس کے حواس عام فرشتوں کے حواس سے زیادہ طاقتور بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. تو انبیاء کرام کو جو قوت ملتی ہے, جو طاقت ملتی ہے, اس کا تو کوئی ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے فجر کے بعد, اور خطبہ دیا ظہر تک. پھر ظہر کی نماز پڑھی, پھر کھڑے ہوئے, پھر خطبہ دیا عصر تک, پھر عصر پڑھی, پھر خطبہ دیا مغرب تک, پھر مغرب پڑھی, خطبہ دیا عشاء تک. فرمایا کہ جب سے کائنات اللہ نے بنائی ہے, روز اول سے لے کے اور قیامت تک کے واقعات بتا دیے, اور اس کے بعد کی بھی بتا دیے. فنسیہ و حافظہ من حفظہ و نسیہ من نسیہ. تو جس نے یاد رکھا اس کو یاد رہ گیا, اور جس نے بھولا تھا وہ بھول گیا. اب یہ بھی ایک جو نا معجزہ کہ اتنے کم وقت میں اتنے سارے واقعات بتا دیے, جو چیدہ واقعات بتا دیے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ پرندہ پر نہیں مارتا, لیکن سرکار نے ہم اس کی خبر دی ہے اتنے کم وقت میں. تو ہم میں زیادہ علم والا وہ ہے جس کو وہ خطبہ زیادہ یاد ہے, تو خبر دے دی. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. اور یہ نبی غیب کی باتیں بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے. تو انبیاء کرام کو جو صفات عطا ہوتی ہیں ان کا دوسرا آدمی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. ہاں یہ ہے کہ دیکھیں جس طریقے سے بلا تشبیہ بتا رہا ہوں میں, بلا تشبیہ, بلا مثال, کہ ہر کھیل کے کچھ اصول ہوتے ہیں, ہر کام کے کچھ اصول ہوتے ہیں. فٹ بال میں آپ کو ہاتھ سے کچھ نہیں کرنا. کیا آپ کے ہاتھ بیکار ہے؟ نہیں.
پاؤں سے کریں گے, سینے سے کریں گے, سر سے کریں, کمر سے کریں, جہاں سے کریں, ہاتھ نہیں لگا, ہاتھ لگایا فاؤل ہو جائے گا. ایسے ہی ہے نا, اصول ہے. تو جو فٹ بال کھیلنے اترے گا اس کے ہاتھ ہیں, لیکن وہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے, اس کو اجازت نہیں ہے, استعمال نہیں کرے گا. وہ ہاتھ کی طاقت اس کے پاس ہے. اچھا ریفری کر لے گا, اپنے وہ گول کیپر کر لے گا. اسی طرح کرکٹ ہے, کسی اصول کے تحت آپ آؤٹ کر سکتے ہیں, کیچ پکڑ سکتے ہیں, باؤل کرا سکتے ہیں. اس کو یعنی باؤل کو آپ جو ہے وہ بال کو آپ کھیل سکتے ہیں اصول کے تحت. اصول سے ہٹ کے کریں گے مانا نہیں جائے گا, نہیں بھائی ہم نہیں مان رہے, یہ نہیں ہوا, آؤٹ نہیں ہوا. یہ اصول کے تحت ہے نا. انبیاء کرام کو بلا تشبیہ بلا مثال بہت زیادہ قوتیں دے کر, بہت زیادہ طاقتیں دے کر, حواس خمسہ ظاہری اور باطنی عروج پہ پہنچا کر اس دنیا میں اتارا گیا, لیکن بشر کی حیثیت سے اتارا گیا کہ آپ نے بشر کی حیثیت سے رہنا. تو انہوں نے اپنی حیثیت سے تجاوز نہیں کیا, پتہ ہونے کے باوجود نہیں بولتے تھے. کہ اللہ تعالیٰ بھی تو نہیں جو ہے نا وہ کلام فرماتا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام کے بارے میں وہ ایسے انہوں نے بیہیو کیا جیسے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے, عام آدمی کی طرح. وہ پارٹ آف دا گیم, وہ حصہ ہے, کیونکہ دنیا کے کچھ اصول ہیں. یہاں پر ہر چیز ایک طریقے سے چلے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا. کچھ منافقین آئے, صحابہ کرام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, سرکار ہمارے قبیلے والے اسلام حاصل جو ہے نا اسلام کی تعلیمات حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے کسی صحابہ کوئی صحابی ہمارے ساتھ بھیج دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیم بھیج دی, انہوں نے جا کے سب کو شہید کر دیا. ایک واقعہ پورا. تو اس پر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ دیکھو نبی علیہ السلام کو نا غیب نہیں پتہ تھا. ارے تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ ان کو نہیں پتہ تھا؟ یہ تجھے پتہ ہے کہ ان کو نہیں پتہ تھا. کیا بات ہے, تجھے پتا ہے کہ ان کو نہیں پتا. ہاں تجھے پتا ہے, تجھے پتہ ہے کہ ان کے سینے میں کتنا علم ہے کتنا نہیں. کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے یہ کم بات. کیا پیارا ہے, تجھے پتا ہے کہ ان کو نہیں پتا. ان کو نہیں پتہ. تجھے کہاں سے پتہ چل گیا بھائی کہ ان کو نہیں پتہ تھا؟ وہ بولے نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی تو نہیں بولا. اس نے کہاں کلام کیا؟ وہ روک دیتا ہے محبوب ان کے ساتھ نہیں بھیجنا, یہ تو شہید کر دیں گے لے جا کے ان کو, تمہارے صحابہ کو. ہونے دیا, ٹھیک چلنے دو. شہادت بھی اچھی بات ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے پلان کیا ہے دنیا کو کہ ایسے چلے گی دنیا, انبیاء کرام اس میں رکاوٹ نہیں ڈالتے. اپنے علم, ان کو علم اسی لیے نہیں دیا گیا کہ وہ کارخانے قدرت میں رکاوٹ ڈالیں. بس لیٹ اٹ فلو, چلنے دو اس کو, ایسے ہی ہونے دو, ہوگا ایسے ہی ہوگا, یہ جانے دو اس کو. اپنا تصرف اختیار استعمال نہیں کرتے. یا تو اجازت نہیں ہے, یا اجازت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم کیوں کریں, مالک کو مالک جانے بندے جانے, ہم بیچ میں کیوں آئے. یعنی وہ اپنا بندہ بن کے رہنا پسند کرتے ہیں, مرضی چلانا نہیں پسند کرتے. اسی کو اولیاء پر بھی قیاس کر سکتے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اولیاء کرام کی تو بات وہی ہے نا کہ ہر نبی کے جو ماتحت معجزے ہوتے ہیں وہ اولیاء کرام کی کرامتیں ہوتی ہیں. اولیاء کرام کو کوئی الگ سے نہیں ملتا, ان کو نبی کے فیض سے فیض ملتا ہے. یہ کیونکہ نبی کے ماتحت ہوتے ہیں یہ اپنے وقت کے. یعنی آصف بن برقیہ جو تخت لے کر آئے تھے وہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا جو ان کے ہاتھ پہ بطور کرامت ظاہر ہوا. اصل بات یہ ہے.
اور نبی کے پاس اپنا کیا یعنی اختیار ہے؟ وہ تو اللہ کا اختیار ظاہر کرتا ہے نبی، تو کرامت بھی اللہ کا اختیار ہے اور معجزہ بھی اصل میں اللہ ہی کا اختیار ہے. یہ دونوں توحید پر دلالت کرتے ہیں، نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. اصل بات یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات اپنی مخلوق کے ذریعے تو ظاہر کی ہیں. خود تو وہ کسی کے سامنے نہیں آتا، نہ کوئی تاب لا سکتا اس کی، تو وہ اپنی صفات اپنی مخلوق میں ظاہر کرتا ہے. تو اس لیے میں سب یہ موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیدار کیا، ملاقات کی، کلام بھی کیا. باقی انبیاء کرام کو ان چیزوں کا نہ ملنا کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ سبھی کو دیکھنا چاہیے تھا، سبھی اللہ کے خلیفہ تھے. بالکل بالکل سبھی اللہ کے خلیفہ تھے. یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر کوئی فضل کرتا ہے، کسی پہ کوئی، کسی پہ کوئی. تو فضل کا اس کے فضل پر اس سے سوال نہیں ہو سکتا کہ یا اللہ یہ فضل تو نے مجھ پہ کیوں نہیں کیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اعتراض نہیں ہوگا کہ وہ نبی وہ چیز بتا رہا ہے جو خود اس نے دیکھی ہی نہیں ہے. وہ بتا رہا ہے انسانوں کو کہ اللہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ یہ، اللہ یہ کہ اللہ، خود تو نبی نے دیکھا ہی نہیں. نہ دیکھیں، نہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب مخبر صادق اس کو بتا رہے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے متصف ہو رہے ہیں، وحی ان کو آ رہی ہے، تو وحی سے ان کو ادراک تو حاصل ہو رہا ہے نا. ہاں بات چیت ہو رہی ہے نا. صحیح. جیسے اب بلا تشبیہ فون پہ کسی سے بات کرتے ہیں اور آپ کو یقین ہوتا ہے جی فلاں بندہ ہے، آپ کو ادراک ہے، آپ کو پہچان ہے کہ کون بات کر رہا ہے. کسی کو آپ اتنا جانتے ہیں کہ اس کی آواز سن کے آپ کو اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ ہے. فون پر دیکھا نہیں آپ نے، آگے آپ بات کر دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے. تمام انبیاء کو تو وہی نہیں آئی، وہ کیا ان کو پہ کیا دلیل ہوتی ہے جن کے پاس، جن انبیاء کو وہی نازل نہیں ہوئی؟ بہت سے انبیاء نا وہی نازل نہیں ہوئی، ایسے سب پر وہی نازل ہوئی. ہاں ایسے کون سے ایسے کون سے نبی ہیں جن میں وہی نازل؟ کتابیں جو ہے نا وہ 4 ہیں. ہاں نہیں، کتابوں کا 4 ہونا الگ ہے، شریعت الگ ہونا اور ہے. جی. شریعت کی جو کتابیں ہیں وہ الگ ہیں، شریعتیں 4 ہیں جیسے، ٹھیک ہے، بڑی. تو شریعت کا معنی ہوتا ہے دین کے معاملات کا ایک قانون، کہ بھئی نماز ایسے پڑھیں گے، روزہ ایسے رکھیں گے، حج ایسے کریں گے، زکوٰۃ ایسے دیں گے، تجارت ایسے ہوگی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم کو بتایا، اور ہر نبی نے اپنے دور کے لحاظ سے اس کے اصول بتائے. تو شریعتیں بدلتی رہیں، لیکن وحی کے بغیر تو نبی ہو نہیں سکتے. نبی کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ بشر، وہ مرد جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نبوت فرمائے، وہ ہوتا ہے نبی، کہ تم نبی ہو. نبی وحی کے بغیر نہیں ہوتے. پھر تو اس کو کنفرم ہو گیا نا ذات کو، اس مقدس ذات کو کنفرم ہو گیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، مرد ہے، اس کو کوئی وحی آتی ہے کہ تو مرد ہے؟ واہ کیا بات. اس کو پتہ چلتا ہے میں مرد ہوں، چلتا ہے مرد ہوں، میں عورت نہیں ہوں. پتہ چلتا ہے نا اس کو، میں عاقل ہوں، بالغ ہوں، میں کون ہوں. اس کو ادراک اپنا ہوتا ہے نا. انبیاء کرام کو بھی اپنے نبی ہونے کا اس سے لاکھوں درجے بڑا ادراک ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ان کو شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کون وحی آئی ہے، وہی ہے بھی کہ نہیں، کہیں شیطان تو نہیں ہے، کہیں یہ تو نہیں ہے، کہیں دھوکہ تو نہیں ہو رہا میرے ساتھ. نہ کلیئر کٹ ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور وہ فرق کرتے ہیں.
یعنی ہم ان کو اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتے کہ ہمیں شک ہوتا ہے، کیونکہ ہماری عقل تھوڑی ہے، ہماری بصیرت بصارت کچھ بھی نہیں ہے، ایک کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہماری ایک نبی علیہ السلام کے بارے میں، ان کے مقابلے میں، کسی بھی نبی کے مقابلے میں کسی امتی کی عقل اور شعور کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو ان کو پتہ ہے وہ امتیوں کو نہیں پتہ، جو ان کا ادراک ہے۔ ادراک آپ یوں سمجھ لیں، جیسے مثال کے طور پہ بلا تشبیہ کچھ ذائقے ایسے ہیں کھانے میں جو صرف جانوروں کو سمجھ میں آتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آئیں گے۔ اب آپ چارہ کھا سکتے ہیں، بھینسوں کا چارہ تو بڑے شوق سے کھاتی ہے، ہم تو بولیں گے بھائی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کیا ہے۔ اچھا شیر گھاس کھاتا ہے، بکری بڑے شوق سے کھاتی ہے، شیر بکری بڑے شوق سے کھاتا ہے نا، اس کو ذائقہ ہے گوشت کا، اللہ نے اس کی زبان ایسی بنائی ہے کہ اس میں گوشت کو کا احساس کرنے والے ٹیسٹ بڈز رکھ دیے، تو وہ بکری بڑے شوق سے کھا لے گا، اور بکری کی زبان پہ آپ گوشت رکھ دیں وہ نہیں کھائے گی، تو دیکھیں یہ کیا ہے۔ گھاس رکھیں گے بڑے شوق سے کھائے گی، ہری ہری گھاس کھائے گی، ویجیٹیرین ہے۔ تو یہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے دو جانور پیدا کیے اور دونوں کا ٹیسٹ الگ بنا دیا، کہ جو ذائقہ بکری محسوس کر رہی ہے وہ ذائقہ شیر محسوس نہیں کر سکتا، اور جو شیر محسوس کرتا ہے وہ بکری محسوس نہیں کر سکتی۔ تو بکری قیاس کر لے کہ یار یہ اتنی گھاس رکھی تو ہے، یہ شیر کیوں نہیں کھاتا، بھوکا کیوں مار رہا ہے کم وقت تمہارا، تو مجھے کیوں کھا رہا ہے بھائی، تو بھی کھا لے، گھاس کھا رہی ہوں میں، تو بھی آ کے گھاس کھا لے۔ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات بکری کو، کیوں؟ وہ شیر نہیں ہے نا، وہ شیر ہوتی تو سمجھ جاتی۔ تو نبی کو نبی جانے گا، غیر نبی نبوت کے معاملات کو نہیں سمجھ سکتا، کما معرفت نہیں ہے اس کو اس کی۔ اب چھوٹا بچہ نابالغ ہے بلا تشبیہ، وہ ایک بالغ آدمی کو نہیں سمجھ سکتا، اس کو کتنا پڑھا دیں آپ، رٹوا دیں چھوٹے بچے کو، یوں ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ایک سمجھدار آدمی، ایک بالغ آدمی ایسا ہوتا ہے، اس کے یہ خیالات ہوتے ہیں، یہ جذبات ہوتے ہیں، وہ بولے گا کہ اچھا یاد کر لے گا، پورا رٹا لگا لے گا، سمجھے گا ککھ بھی نہیں، کیونکہ اس پر وہ وارد نہیں ہوا نا، بلوغت ابھی وارد نہیں ہوئی اس پر، تو کیا سمجھے گا وہ؟ جوان آدمی بڑھاپے کو نہیں سمجھے گا، اس پر وہ بھی ہے نا ایک لطیفہ میں نے پڑھا کہ جو یعنی ہمارے جیسے نوجوانوں پر وہ فٹ آتا ہے کہ یہ جب بوڑھے ہو، کوئی ایک شخص ان میں سے بوڑھا ہو گیا اور ایک دفعہ چل رہا تھا، ٹھوکر لگی تو گر گیا، تو کہنے لگا ہائے جوانی، تو پھر کھڑا ہوا کپڑے جھاڑے ادھر ادھر دیکھ کے اب اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ جوانی میں کون سے تیر چلائے تھے، جوانی بھی ایسا ہی تھا۔ تو اس لطیفے کو ہٹا کر کہ ہمارے حال تو ایسے ہی ہے نا، لیکن پھر بھی ہم اپنی جوانی میں اور اب بڑھاپے میں فرق کر سکتے ہیں۔ یار پہلے میں یہ کام کر لیتا تھا، اب نہیں کر سکتا، پہلے میں اتنی دور تک دیکھ لیتا تھا، اب چشمہ لگانا پڑتا ہے، پہلے تو یہ میں سن لیتا تھا، پہلے میں اتنا چل لیتا تھا پیدل، اب تو سانس پھول جاتا ہے۔ بڑھاپا کیا ہے یہ بوڑھا سمجھتا ہے، جوانی کیا ہے یہ جوان سمجھتا ہے، مرد ہونا کیا ہے یہ مرد سمجھ سکتا ہے، بچہ نہیں سمجھ سکتا۔ تو اسی طرح عقل مند ہونا اور بے وقوف ہونا، بے وقوف آدمی عقل مند کی عقل کو نہیں جان سکتا، اور عقل مند آدمی بے وقوف ہونے کو نہیں سمجھ سکتا کہ بے وقوف ہونا کیا ہوتا ہے۔ ایک ذہین استاد ایک جو ہے نا یعنی
کم یعنی کن ذہن بچے کو کوٹ رہا ہوتا کہ تجھے کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا یہ سزا دے رہا ہوتا اس کو. ارے بھائی کیوں مار رہے ہو اس کو؟ نہیں اس کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس کو؟ وہ تو کن ذہن بچہ ہے, آپ اس کو کوٹ رہے. تو عقلیں مختلف ہیں. آپ جس اسٹیج سے گزرے نہیں اس اسٹیج کا ادراک آپ کو حاصل نہیں ہونے والا نہیں. تو ہم تو چلے ایک شخص ہے, اس کی اولادیں ہیں, اور دوسرا ہے وہ غیر شادی شدہ ہے, اولاد بھی نہیں ہے اس کی. اب وہ رو رہا ہے اولاد والا, یار میری اولاد نے یہ تنگ کر دیا, یوں کر دیا, یوں کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. اب یہ جو ابھی شادی نہیں اس کی ہوئی وہ کیا سمجھے گا اس کو دکھ؟ نہیں سمجھ. ادراک اس کا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کسی کے سر میں درد ہو جائے اور کسی کو کبھی سر میں درد نہ ہوا ہو, پتہ ہے اس کو سوال ہی نہیں. اب وہ لاکھ بولے کہ ہاں میں سمجھ رہا ہوں تمہارے سر میں درد ہے نا, لیکن وہ نہیں سمجھ رہا. ہارٹ پیشنٹ جو ہے اس سے پوچھے کہ ہارٹ پیشنٹ کیا ہوتا ہے, اور جو ہارٹ پیشنٹ نہیں ہے اس سے پوچھے کہ ہارٹ پیشنٹ کیا ہوتا ہے, وہ بولے گا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, مجھے تو نہیں پتا. ہاں دل میں درد ہوتا ہے یار, یہاں پہ درد ہوتا ہوگا اس طرف شاید. کیا کیفیت ہے اس کی نہیں سمجھ سکتا. یہ ادراک مل سکتا ہے جسے سالک ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ ادراک ملے. تو پہلے ہم اپنی ایک بات جو مکمل کر لیں وہ یہ کہ یہ ادراک جب تک اس سے گزرے گا نہیں اس وقت تک نہیں پتہ چل سکتا انسان. یہ عقل, یہ شعور, یہ احساس نہیں ہو سکتا اس کو جو اس اسٹیج سے گزرا نہ ہو. بعض لوگ تو شاعر دیکھیں آپ بے دھڑک اللہ تعالیٰ پہ کلام کرتے ہیں. کچھ شاعر ایسے بے باک ہیں, یا اللہ تجھے پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میرا محبوب بھی چھڑ گیا, میرا یہ ہو گیا, میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ میرے بچے بھوکے ہیں, میں یہ ہوں, میں ہوں. تو تیری تو اولاد نہیں ہے, تیرا محبوب نہیں بچھڑا, تیرے کو کیا پتہ جدائی کا بلا, یعنی جیسے کہتے ہیں نقل کفر کفر نہ باشد, ایسے کفریاں کلام اللہ کے بارے میں کر دیتے. میں نے سنا ایک دو کا, میں نے کہا یار کیا بول رہا ہے یہ, اور بولے چلے جا رہا, لوگ بڑے اس پہ وہ ڈونگرے پر سار رہے ہیں. ارے واہ صحیح کہہ رہا ہے بھائی, باز اللہ تو بستغفر اللہ, کہہ رہا صحیح کہہ رہا ہے. یہ محبوب جن کا بچھڑا ہوا ہوگا نا تو وہ واقعی ساروں کے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے سارے, ہاں یار صحیح کہہ رہا ہے یار یہ. اب اللہ تعالیٰ کا تو کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے, لیکن وہ یہ بات ہے کہ وہ بغیر گزرے ان چیزوں کو جانتا ہے, اس نے بنایا ہے. کیا بات ہے, واہ واہ سبحان اللہ. اس کو ضرورت نہیں ہے ادراک کی, اس کو ادراک کی حاجت نہیں ہے. وہ ہے کہ وہ خدا, ہم خدا کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ہم خدا تو نہیں ہے نا, تم خدا کو کیا جانیں گے کہ خدا کیا ہے؟ جب ایک بے اولاد آدمی باپ کی کیفیت نہیں سمجھ سکتا کیونکہ وہ اس اسٹیج پہ نہیں آیا, چھوٹا بچہ بڑے آدمی کی کیفیت نہیں سمجھ سکتا کیونکہ اس اسٹیج پہ نہیں آیا, تو مخلوق خدا کو کیسے سمجھ سکتی ہے کہ وہ کیسا ہے؟ نہیں سمجھ سکتی نا, نہیں قیاس نہیں کر سکتے. یہی بات ہے کہ اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے. یہ تو علم ہمیں وحی کے ذریعے عطا ہوا ہے کہ وہ ایسا 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 ہے, وہ بغیر گزرے, وہ کامل اکمل مکمل, اس کے لیے ہم جو الفاظ بولیں کمال کے, وہ بھی اس کی پوری ترجمانی نہیں کر سکتے. اس کی کیفیات, اس کے صفات کو پوری طرح ظاہر نہیں کر سکتے. وہ ہماری عقل کی انتہا ہے, ہمارے علم کا نقطہ کمال ہے کہ ہم نے اتنا سمجھا اس کو. تو بلا تشبیہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر گزرے کیفیات سے گزرے بغیر کیفیات کو جانتا ہے,
وہ بھوکا نہیں ہوتا لیکن وہ بھوکے کی کیفیت کو جانتا ہے. وہ اس کا محبوب نہیں بچھڑا لیکن وہ بچھڑے ہوئے محبوب کے غم زدہ کے غم کو جانتا ہے. اس کی اولاد نہیں ہے لیکن وہ اولاد والے کے کیفیت کو جانتا ہے کیونکہ وہ بنانے والا ہے. وہ اس نے فرما دیا الا یعلم من خلق, کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا. اچھا, یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ادراک اور یہ شعور وہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے انبیاء کرام کو. وہ بغیر گزرے بہت ساری چیزوں کو جانتے, جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ وہ جو اس سے یعنی جو نہ گزرا نہیں تو وہ کیسے سمجھے گا اس کو. نہیں, وہ جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں شعور پیدا کر دیا یہ والا. جیسے جب انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کو بڑے ہونے کا شعور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود عطا ہو جاتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں, شعور آ جاتا ہے نا اس کو. تو شعور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علم میں جو عطا ہوتا ہے اور وہ دل میں پیدا ہوتا ہے. اسی طرح جب انسان ولی بنتا ہے تو اس کے دل میں ولایت کا علم عطا ہوتا ہے, ولایت کا شعور پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں, جو غیر ولی کو نہیں ہوتا. تو بتائیے ولی تو کوئی جو نہیں کیسے پہچانے گا, نہیں پہچان سکتا. اولیائی تحت ردائی, اللہ تعالیٰ کی حدیث پاک ہے نا, حدیث قدسی, کہ میرے اولیاء میرے خاص پردے میں ہے, تحت ردائی, میرے پردے میں ہے, ان کو سوائے اولیاء کے کوئی نہیں جانتا. ولی کو ولی پہچانتا ہے, جیسے کہتے ہیں نا چور کو چور پہچانتا ہے, ولی کو ولی پہچانتا ہے. ایسی بات ہے کیونکہ وہ کیفیت جانتے ہیں ایک دوسرے کی. چور چور کی کیفیت جانتا ہے اور ولی ولی کی کیفیت جانتا ہے. تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اجمعین کو یہ, کیونکہ وہ رہنما ہیں, جو اپنے ماتحت کی کیفیت کو نہیں سمجھتا وہ اس کی رہنمائی کیسے کرے گا. نہیں کر سکتا رہنمائی. پھر بھی اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے بشری حیثیت میں وقت گزارا, کر کے دکھایا, بیماری جھیلی, تکالیف سہی, دباؤ برداشت کیا لوگوں کا. معاشرے میں جو ایک عام آدمی کے ساتھ ہوتا ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ایسے ان کو کر کے دکھاؤ. تو انہوں نے اس جہان کے قانون کے مطابق اپنا اختیار نہیں استعمال کیا بلکہ کر کے دکھایا. شف کر دیتے سب مسئلے حل ہو جاتے. ارے کیا ان کے اختیار میں کیا نہیں تھا, کیا نہیں تھا. بے اختیاری کی بات نہیں ہے, لیکن یہ بے اختیاری کون سی والی ہے, پارٹ آف دا گیم ہے, یہ کھیل کا حصہ ہی ہے. اگر اختیاری استعمال کر لیں گے تو بات ہی ختم ہو جائے گی, وہ لطف ہی نہیں رہے گا اس میں. گیم کا مزہ نہیں آئے. ہاں نا بھائی, آپ بھی بلا تشبیہ اگر آپ کسی گیم میں بغیر کسی قانون کے آ جائے تو آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا. بھائی جتنی مرتبہ مرضی میں آؤٹ ہو جاؤں, آؤٹ نہیں ہے میرا. بھائی کیوں آؤٹ نہیں ہے, تو پھر کیا مزہ آئے گا. آپ کو آؤٹ تو آپ نے ہونا نہیں ہے, تو پھر کھیل تو نہ رہا ہے, پھر تو کچھ اور ہو گیا. نہیں, آپ بھی کہیں گے نہیں بھائی اگر میں آؤٹ ہوگا تو آؤٹ ہے. بیٹا بال کرا رہا ہے, باپ آؤٹ ہو گیا تو آؤٹ ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے, باپ کا احترام ہے لیکن قانون کے تحت ہے. باپ کہہ سکتا ہے چل بھائی اور ابھی جو ہے نا میں نہیں کر رہا, تو مجھے اور جو ہے نا بالیں کروا, تو وہ کہہ سکتا ہے نا, بھائی باپ ہے, وہ قانون سے ماورا ہے. اگر وہ اپنی ماورائیت شو کرے تو پھر ماورا ہو جائے گا, کھیل ختم ہو جائے گا, لیکن کھیل نہیں رہے گا پھر وہ. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین کو بلا تشبیہ اس دنیا کے جو قوانین ہیں ان سے بہت اوپر کے اختیارات ہوتے ہیں, ان کو بہت اوپر کے. لیکن وہ اپنے آپ کو دنیا کے, کیونکہ دنیا کا قانون اللہ نے بنایا ہے, تو وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کو نہیں توڑتے جب تک حکم نہ ہو, اجازت نہ ہو. وہ اسی کے ماتحت چلیں گے جیسے عام آدمی ہے.
قل انما انا بشر مثلکم، تم فرما دو ان کو کہ میں تو تم جیسا آدمی ہوں. یعنی اس دنیا کی حد تک بشریت کے جہاں تک معاملات ہیں تو بشریت میں تم جیسا ہوں. جیسے تم کو تکلیف ہوتی ہے مجھے بھی ہوتی ہے، تم کبھی کبھی کوئی چیز بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں. دنیا کے معاملات میں ہو جاتا ہے، کبھی بھول چک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، سارے معاملات بشریت والے ہیں. کوئی فرشتوں والے معاملات نہیں رکھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے، کہ جن کو نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے، نہ ان کو کوئی تکلیف ہو، نہ کوئی ان کو معاملات ہو، نہ ان کو کوئی رشتہ دار ہو، نہ کوئی ان کو اولاد کے مرنے کا دکھ ہو، نہ ان کی اولاد ہو نہ اولاد کے مرنے کا دکھ ہو، نہ ان کی شادی ہو نہ بیاہ، کچھ بھی کوئی رشتہ ہی نہ ہو ان کا. ایسا نہیں ہے. بشری تقاضے ہی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اس لیے ان کو بشر بنا کے بھیجا تاکہ ان کو معرفت، وہ اس چیز سے گزریں گے انبیاء کرام تو پھر تبھی تو رہنما بنیں گے. کیونکہ ایک ہی عقیدہ ہوا ابھی تک، تو آگے ہم دیکھیں گے تو اس میں پھر عقیدہ تھوڑا سا وہ اس میں اور تفصیل اس میں ہے. تو اتنا ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے، کہ جو چیز سمجھ میں آ جاتی ہے عقل اس کو گھیر لیتی ہے، محیط ہو جاتی ہے، معنی گھیر لیتی ہے، اور اس کو کوئی گھیر نہیں سکتا، کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. یعنی اس کو آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے جیسے ہم کسی چیز کو پورا ادراک کر لیتے ہیں، اس کو پورا پرکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی پرکھ نہیں سکتا ایسے کہ جو عقل، کوئی عقل ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کا پتہ چلا لے، کوئی ایسی نہیں ہے. البتہ اس کے افعال کے ذریعے سے، یعنی اس کے جو کام ہے اجمالاً اس کی صفات کا پتہ چلتا ہے، اور صفات کے ذریعے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے. یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. اس کے اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائیے اور غلطی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے آمین. سمجھنے سمجھانے کی. تو 3 عقیدے آج ہو گئے، انشاءاللہ اگلے اس میں ہم چوتھے کی طرف چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.